السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک محبت کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی بھی آنکھیں کھل جائے گی، اور اگر آپ بھی ایسا گناہ کر رہے ہو تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو گے۔ تو دوستوں، آپ مہربانی کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور آپ کو لگے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر ضرور کر دینا۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک لڑکے کو اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنے محبت کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا، اور وہ اپنے دوست سے بولا، مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تم میری مدد کرو۔ اس کا دوست بولا کہ میں تمہاری اس معاملے میں کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکا بولا کہ تم کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور ظہر کی نماز کے بعد جب امام صاحب گھر جانے کے لیے نکلنے لگیں تو تم امام صاحب کو مسجد میں ہی روک لینا، اور ان کو کوئی مطلب پوچھنے کے بہانے گھنٹوں تک الجھا کے رکھنا تاکہ وہ اپنے گھر جلدی نہ آ سکے، اور اسی بیچ مجھے اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور وہ اپنے دوستی کا حوالہ دے کر بولا، اس کے لیے تم کو آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ دوستوں، اس لڑکے کا دوست اس کی مدد کے لیے راضی ہو گیا۔ اب وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا، اور جب ظہر کی نماز میں آتا تو ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب سے عجیب عجیب مسئلہ پوچھنے میں لگ جاتا۔ امام صاحب ان مسئلوں میں الجھا رہتا اور وہ اپنے گھر جلدی نہیں جا پاتا، اور اس کا دوست اپنی محبت سے ملتا رہا۔ دوستوں، ویسے تو نماز یہ لڑکا اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے پڑھ رہا تھا، بلکہ یہ تو اپنے دوست کے غلط کام میں ساتھ دینے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ دوستوں، تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لڑکا ہر روز امام صاحب کو روک لیتا، پھر کچھ نہ کچھ پوچھنے کے بہانے سے امام صاحب کا وقت ضائع کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے دوست کی مدد کرنے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ گناہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ دوستوں، اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دوست کی پول کھول کر رہے گا۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد اس نے اپنی ساری گندی حرکتوں کے بارے میں امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے یہاں نہیں آتا ہوں، بلکہ میں آپ کو الجھانے کے لیے یہاں پر آتا ہوں تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل سکے۔ امام صاحب نے جب پورا واقعہ سنا، اس کے بعد وہ بولے کہ آپ کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت حیران ہوا۔ جب امام صاحب کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا دوست ہر روز کس سے ملنے جاتا ہے؟ اب وہ حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اگلے دن وہ ظہر کی نماز کو نہیں گیا، بلکہ چپکے سے اپنے دوست کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ آخر وہ کس کے پاس جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ جب وہ چپ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو یہ دیکھ کر اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا کہ اس کا دوست جس مکان میں داخل ہو رہا تھا وہ تو اس کا خود کا ہی گھر تھا، یعنی کہ اتنے دنوں سے اس کا دوست اسی کی بیوی کے ساتھ گناہ کر رہا تھا۔ دوستوں، یہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی کھسک گئی، اور اب من ہی من سوچنے لگا کہ برے کام کرنے کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ امام صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور اس کا دوست اسی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور یہ سوچتے سوچتے وہ رونے لگا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز کا دامن تھام لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، آپ کو ویڈیو ذرا سا بھی اچھا لگا ہو، آپ دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا تاکہ یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔